بانی پیڈیا نے دو مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان کی بہن علیمہ خان نے آج میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں GIT بنا دی جائے، 9 مئی کی تحقیقات کرے اور تمام گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے جو گرفتاریاں عمل میں آئی۔ وہ کہتے ہیں سیاسی چونکہ مقدمات، اگر یہ دونوں مطالبات نہیں تسلیم کیے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک ہم چلائیں گے، اور سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کی قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر آج شہباز شریف صاحب نے بھی گو کہ وزیر اعظم پاکستان نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور یقین دہانیاں کرائیں۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زاری صاحب نے ملاقات کی، پھر فیصل واوڈا صاحب نے ملاقات کی اور یقین دہانیاں کرائیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو بل ہے منظور ہو جائے گا، لیکن چونکہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اس میں بل موجود تھا، قومی اور سینٹ سے منظور ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس بل کو کیوں آپ نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر کل جب یہ تمام باتیں ہوئیں گزشتہ روز تو پھر کہا گیا کہ جس بل پر اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب سوالات بہت سارے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، معروف خاندان بھی ہیں، بہت شکریہ۔ ضمیر گھمرو صاحب کیا کہیں گے، یہ مدارس کی رجسٹریشن کا بل کو کیوں روکا ہوا تھا؟ صاحب نے بڑے کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر JUIFA کی بات کر رہا ہوں میں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور کچھ لوگ تو اب ان کے جو ہیں سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مدارس کا جو بل تھا اس کو مسترد کر کے طبل جنگ بجا دیا ہے۔ دیکھیے پریزیڈنٹ کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے سینیٹ سے، قومی اسمبلی کے سے، تو اس پر جو ہے وہ ایگزامائن کرے اور وہ قومی اسمبلی کو یا سینیٹ سے جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے اس کو واپس کر سکتا ہے فار کنسیڈریشن۔ تو اس میں کوئی ایشوز ہوں گے تو پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ بل جو ہے وتھ ہولڈ کر دیا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے لیگلی کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے اس بل کو ریکنسیڈر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایشو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپس میں سالو کر لیں گی بل کے حوالے سے۔ اب لیکن سینیٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کافی دن سے تقاضا مسلسل وہ کرتے آ رہے تھے، ان کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا رہا تھا؟ بلاول بھٹو زاری صاحب بھی ملے ان سے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس پہ اعتراضات ہیں اور واپس بھیجنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی ہو جائے گا چند روز میں۔ پھر کہا گیا جب سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ملنے گئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہو جائے گا، لیکن جیسے وہ ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں تو خبر آتی ہے کہ جی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو کوئی وجہ تو ہے کہ کہیں سے کوئی کلیئرنس نہیں مل رہی، کیا کچھ اور بات ہے کہ ان کو جواب نہیں دیا جا رہا؟ کلیئرنس کا ایشو نہیں ہوتا ہے، یہ پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، میرے خیال میں پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا تھا۔ لیکن بلاول صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آپ نے بھی دیکھا، اور اس نے یقین دہانی کرائی کہ وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف مولانا، اور وہ میرے خیال میں حل ہو جائے گا، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کیونکہ اعتراضات تو لگائے گئے اختیار ولی صاحب، بل واپس بھیج دیا گیا ہے، اس سے پہلے مولانا صاحب بڑے ظاہر ناراض بھی ہیں، نالاں بھی ہیں حکومت سے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، ہم نے آپ کا ساتھ بھی دیا، بل بھی تھا، قومی اور سینٹ سے منظور ہو گیا، زرداری صاحب رکھ کر بیٹھے رہے، جس میں مولانا صاحب بڑے وہ اس بل 26 امینڈمنٹ تھا، وہ اس بل پر کنڈیشنل نہیں تھا، کسی اور بل پر کنڈیشنل کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایگزامائن کرنے کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا سسٹم ہے، اس کے کنسلٹنٹ ہے، وہ ایگزامائن کرتے ہیں، ان کا آفس ہے، اس کے بعد اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ تو طریقہ کار یہی ہے، تو یہ نارمل پروسیس تھا اور اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے، اور ابھی ملاقات ہو گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ اور جو ہے مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں کسی سالوشن پر۔ اختیار ولی صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی جی بالکل۔ اختیار صاحب آپ کیا اس حوالے سے موقف ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بظاہر تو نیوز میں اس کی ایک خواہش بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں جو ہے تو یہ حل ہو جائے گا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے خود رابطہ بھی کیا ہے، اور بڑوں کی ملاقات میں یہ بات جو ہے نا یہ چھوٹی بات ہی ثابت ہوگی، اس کا حل نکال لیا جائے گا۔ ہوتی ہیں کچھ پروسیجرل ایشوز بھی ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آتا رہتا ہے، مخلوط حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے۔ نہیں اتحادی حکومت ہے تو مولانا صاحب تو اتحادی نہیں ہے سر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اتحادی حکومت ہے، مولانا صاحب اگر نہیں ہے تو ہمارے اور بھی اتحادی ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو ہو جائے گا، اس کا مسئلہ نکل آئے گا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے مسئلہ نہ ہو، لیکن ان کی جانب سے تو آج کہہ دیا گیا ہے 8 دسمبر تک بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔
تو کریں گے. اسلام آباد کو بھی عادت ہو گئی ہے, اسلام آباد بھی عادی ہو گیا ہے, اور جس میں بھی اور آپ کی حکومت بھی عادی ہو گئی ہے. ہم تو بڑے پہلے سے عادی ہیں, ہم تو 2014 سے عادی ہیں, میں تو 126 دن کے دھرنے بھی دیکھے ہیں. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی بات ہو. آئی ہوپ کہ اسلام آباد کا رخ کریں گے اس طرح اسلام آباد مسئلہ کا حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو روایت ہے نا کہ اپنے کام نکلوانے کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے ہر بندے کو اسلام آباد کا رخ کرنا پڑے گا, یا اگر آپ کے پاس اسلام آباد کا رخ کرنے کی طاقت ہے تو آپ کی بات سن لی جائے گی اور مان لی جائے گی, یہ روایت بھی اچھی نہیں ہے. دس از ناٹ پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہی ہوا ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب ہمارے قریبی اتحادی بہت رہ چکے ہیں, اور اب بھی ہمارا اور ان کا ایک بہتر رابطہ ہے. جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب کی, وزیر اعظم صاحب کی بات ہوئی ہے, تو آئی ہوپ کہ وہ مسئلہ جو ہے تو حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا, ورنہ پھر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کو عادت بھی ہو گئی. اگر آپ بھی گئے اسلام آباد تو جس طرح پی ٹی آئی والوں کو آپ نے اٹھایا ہے, یہی رویہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. نہیں, یہ اب آپ کی مرضی ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے, نہ ہمیں کوئی اتنا شوق ہے. یہ اب آپ خود اپنے کوئی بیان دے رہے ہیں. نہیں, میں بیان نہیں دے رہا سر, میں نے سوال پوچھا. میں نے کہا اس طرح کنٹینر لگا کر ان کا استقبال کیا جائے گا جس طرح پی ٹی آئی والوں کا استقبال کیا. نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں پی ٹی آئی میں اور جے یو آئی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جتھا ہے, وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق کا ایک ریوڑ ہے, وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے ان کی. چاروں صوبوں میں کدھر نمائندگی ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, اور صرف ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. آپ چاروں صوبوں کی بات آپ کہہ رہے ہیں. سر نمائندگی تو مقصد یہ ہے کہ ایم پی اے سندھ میں نہیں ہے ان کے. نمائندگی تو ایم کیو ایم کی بھی پورے پاکستان میں ہے. پورے پاکستان میں. سر بتائیں سندھ کے علاوہ کہاں جیتی ہے ایم کیو ایم؟ جیتی نہ جیتے الگ ہے, پارٹی ان کی ہر جگہ. سر چاروں صوبوں کی اگر ہم زنجیر کہتے تھے پیپلز پارٹی کو, تو چاروں صوبوں سے جیتتی تھی پیپلز پارٹی. اب پی ٹی آئی چاروں صوبوں سے جیت رہی ہے. بلوچستان سے کون جیتا ہے پی ٹی آئی کا؟ کوئی نہیں جیتا سر. آپ بتائیے کتنے بندے جیتے ہیں وہاں تو سر باپ پارٹی ہے نا. جی, وہاں تو باپ پارٹی موجود ہے. باپ تو ہر جگہ ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. آپ صرف بلوچستان میں آپ کو باپ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا, وہ ہر جگہ ہے. نہیں, وہ کے پی کے میں نظر نہیں آیا نا کہ وہ 90% سیٹیں لے گئے پی ٹی آئی والے. ہاں, کیونکہ کے پی کے میں ماں موجود ہے یا ماموں موجود ہے. ماموں بنا دیا سر سب کو وہاں پر, تو لگتا یہی ہے. اچھا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, خان صاحب نے جو سول نافرمانی کا کہا ہے, اس میں چاہوں گا آپ دونوں کی رائے بھی مل لوں. دو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنا دی جائے. تو سر مذائقہ کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے جے آئی ٹی بنانے یا جوڈیشل کمیشن بنانا؟ بس یار, ان کے مطالبات اگر سنیں گے نا تو آپ کو آئے روز ہر بات پر جے آئی ٹی بنانی پڑے گی, ہر بات پہ آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا, ہر بات پہ آپ کو انکوائری کرنی پڑے گی. یہ تو کہتے ہیں کہ بس انکوائریاں کراؤ, جوڈیشل کمیشن بناؤ, اور انکوائریاں یہ وہ جے آئی ٹی, اور کوئی کام مت کرو. اس سے زیادہ ضروری کام بھی ہے, اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ اکانومی کو لے کر چلنا اور اس کو پھر اسٹرینتھن کرنا. دس از دا ٹاپ پرائیورٹی آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن ترجیح ہے. اور جہاں تک سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہے نا, تو ایک نافرمان شخص جو ہے, جو آئین کا نافرمان ہو, جو قانون کا نافرمان ہو, اور جے آئی ٹی بنانے کے اس کی ضرورت ہوتی ہے جس بات میں کوئی ابہام ہو. میرے خیال میں اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی ملوث تھی, پی ٹی آئی کے کارکن ملوث تھے. اور اس میں بھی کوئی ابہام نہیں رہا کہ زمان پارک واز مین شیطان پارک, کہ جہاں پر یہ سارا شیطانی کھیل اس کا نقشہ بنایا گیا, اس کو ڈیزائن کیا گیا. شیطانی تھا یا روحانی تھا, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب ان کا ہر مطالبہ پورا بھی نہیں کیا جا سکتا نا. وہ تو یہ بھی کہتا ہوتا تھا 126 دن کے دھرنے میں کہ مجھے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے. اس کا تو عجیب عجیب اس کے مطالبات ہوتے ہیں. وہ تو سر آپ نے وہ بھی مطالبات نہیں مانے اور یہ بھی نہیں مان رہے آپ. وہ تو اب یہ بھی کہتا ہوتا تھا کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات کرنی ہے, میری بات کراؤ. وہ جب اپوزیشن میں تھا پھر بھی یہی باتیں کیا کرتے تھا. اس کی عجیب
غریب قسم کے لیکن مطالبات اس ملک میں سر ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر سر بات جو ہے نہیں تو مانی جائے سنی جائے. نہیں تو آرمی چیف سے ملاقات پھر طاہر القادری صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی کی تو تھی, یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. وقت اور حالات کا تقاضا کچھ اور ہے. اس وقت یہ وہ حالات نہیں رہے جب اب جو ہے تو اس طرح ہو, جبکہ ایک بندہ مجرم ہی اب اس نون کا لیگ ہو. کے اچھے تعلقات ہیں. جب ایک بندے پر الزام ہی یہی ہو کہ اس نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہے, ایک بندے پر الزام ہی یہی ہو کہ اس نے جنا ہاؤس کو جلا ڈالا, اس نے ریڈیو پاکستان کو جلا ڈالا, اس کے کہنے پر زیارت ریزیڈنسی کو جلا ڈالا, تو ایسے بندے کو مطلب آپ ایک گھر میں قتل بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ جی میں کل جو ہے تو فاتحہ پڑھنے آنا چاہتا ہوں. نہیں, آپ یہ نے خود لفظ استعمال کیا الزام. سر الزام تو میاں صاحب پہ بہت سارے لگے, زرداری صاحب پہ بہت سارے لگے, لیکن ظاہر ہے وہ عدالتوں سے پھر بری ہوئے وہاں سے. تو ٹھیک ہے, یہ بھی عدالت میں جائیں, خود کو بری کروائیں, ثبوت لے کر جائیں. بے گناہ آدمی کے پاس تو 100 ثبوت ہوتے ہیں. تو کوئی بے جا الزام جو ہوتا ہے وہ تو خود ہی فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. تو اتنے ان کے خلاف جو ایویڈنسز ہیں میرے خیال میں وہ اگر میرے شمس وہ واضح ہیں اور وہ وائبرنٹ ہیں, اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. 26 نومبر کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی 26 نومبر کے حوالے سے 12 بندوں کی مارنے تک تو بات وہ کہہ رہے ہیں جی, مان لیا کہ 12 کے ہمارے پاس تصدیق ہے, نام موجود ہیں, لیکن حکومت نہیں بتا رہی کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے پکڑے میں ہیں, نام دینے میں حکومت ناکام ہے, ان کے ورثہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. دیکھیں جو یہ آپ کو پتا ہے کہ 26 نومبر کو انہوں نے پہلے کتنے سینکڑوں کا انہوں نے اعلان کیا تھا, 4 سینکڑے کہ 5 سینکڑے کتنے بندے مارے گئے. جی 278 سینکڑوں لوگوں سے یہ آگے ہیں 12 پر. اب ان کی یہ 12 کی جو لاشوں کی بات ہے یہ بھی غلط ہے. جہاں پر 12 بندے مارے جاتے ہیں ان کی لاشیں لوگ سڑک پر رکھ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 26 نومبر سے پہلے جب 24 نومبر کو ان کا مارچ چلا تھا پشاور سے لے کر ڈی چوک تک پہنچنے تک ان کے پاس ہر 1 منٹ کی ویڈیو موجود ہے. جس وقت ان پر فائرنگ ہو رہی تھی اس وقت کی ویڈیو کیوں نہیں ہے؟ سر اب وہ کہہ رہے ہیں اندھیرا کر کے اس کے بعد آپریشن شروع ہوا. جس کو گولی لگ رہی ہے اس کی تو ویڈیو بنتی. اچھا ویڈیوز تو بہت ساری ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے ان ویڈیوز کو, کیونکہ ظاہر ہے فیک نیوز نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر اوریجنل ویڈیوز ہوتی نا علی سرور, تو پھر ان کو غزہ اور فلسطین کی ویڈیوز اور وہاں کے فوٹیجز اور وہاں کی تصویریں نہیں لگانی پڑتی. اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں نا کہ گولی کیوں چلائی, ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ لاشیں کدھر ہیں؟ لاشیں نہیں اور گولیاں چلی ہیں. بشرا بیوی بھی آج گئی ہیں, ایک ظاہر ایک شخص مارا گیا, بشرا بیوی پہنچی, ان کے ورثہ تک پہنچی ہیں آج, اور اس طرح کے بیکے میں بھی کچھ وزراء گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تصدیق کی کہ جی 2 تو پنڈی کے لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں. یار شاہد خاقان عباسی کی تصدیق کیا تصدیق ہوگی, وہ سابق وزیر اعظم پاکستان نون لیگ کے. سر ابھی مطلب آپ نکل گئے نون لیگ سے تو مان ہی رہے ان کو آپ. نہیں میری بات سنیں نا, یہاں پر تو مصیبت یہ ہے کہ جب تک یہ پارٹی میں ہوتے ہیں تو پارٹی میں ہو کر یہ جو گن گاتے ہیں وہ ہم نے سنے ہیں. پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں نا سر. ہاں جی, نہیں جی, اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کو آف دا ریکارڈ بھی گیت گاتے ہوئے سنا ہے. لیکن جب پارٹی سے نکل جاتے ہیں تو اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کے لیے پھر حکومت پر تنقید کرتے ہیں. بڑے لیڈران پہ بات کرنے سے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس سے میرا قد کاٹ بہت بڑا ہو جائے گا. نواز شریف کی مہربانی نہ ہوتی تو شاید خاقان عباسی کبھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بے نظیر شہید نہ ہوتی تو ویکیوم گیپ پیدا نہ ہوتا تو عمران خان کبھی وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا, کبھی بھی نہیں. جنرل باجوہ سپورٹ نہ کرتے اور آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو عمران خان کبھی وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ نیور, کبھی بھی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ایک گھوڑوں کو ریس سے باہر کر کے گدھوں کو ریس جتوائی جاتی ہے. تو نواز شریف کی محبت ہی تھی, ان کی مہربانی تھی. شاہد خاقان عباسی جو تھے تو وہ اپنی سیٹ مری کی ہار گئے تھے, ان کو لاہور سے جتوایا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ورنہ ان کی مہربانی ہے, ورنہ موروثیت سے باہر نہیں نکلتے, گھر کا کوئی آدمی ہوتا وزیر اعظم. آپ دیکھ لیتے نہیں موروثیت کی یہاں پہ, تو اس سے کوئی بات تو نہیں ہے علی سرور. اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, میں بھی ہو سکتا تھا, میری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, سر یہ کوئی بھی ہو سکتا تھا پارٹی میں.
نہیں 90 سے بھی چلے آ رہے ہیں, سینئر آدمی ہیں. کوئی اور بھی جیسے پیس پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب کو سامنے لائے نا, وہ بھی ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. تو مطلب یہ ہے انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی نا, انہوں نے اپنی قیادت پر انگلی تو نہیں اٹھائی نا. تو آپ دیکھ لیں ان کو وزیر اعظم بنایا ہے, وہ اپنی پارٹی کے, اپنے نظریے کے اور اپنی قیادت کے کتنے وہ معترف بھی ہیں اور ان کے ساتھ کمیٹیڈ بھی ہیں. گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, راجہ پرویز اشرف کو دیکھ لیں, اور پھر دیکھ لیں شاہد خاقان عباسی کو بھی, جو اپنی سیٹ ہار گئے تھے اس سال, لیکن اس کے باوجود ان کو لاہور سے انہوں نے جتوایا, پھر وزیر اعظم بھی بنایا. میرے خیال میں بندے کو کم از کم کچھ نہ کچھ لحاظ اور خیال رکھنا. اچھا, جو انہوں نے نہیں رکھا. ضمیر گھمری صاحب, اب یہ جو بات کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب, ان کا تو ظاہر موقف سوال صاحب نے سنا, خاص طور پر سپریم کورٹ کے ججز کی جی آئی ٹی اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے ہیں, نہیں بنایا گیا تو پھر سول نافرمانی. تو یہ سول نافرمانی سر آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے, قانون کیا کہتا ہے, یہ غیر آئینی؟ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ غیر آئینی کام ہے کہ کسی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا یا پولیٹیکل سسٹم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈیسٹیبلائز کرنا. تو میرے خیال میں پہلے بھی انہوں نے 6 مرتبہ جو کالیں دی ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. یہ سول نافرمانی کی تحریک بھی کارکنوں کو انگیج رکھنے کے لیے ہے کہ کارکن ہمارے ساتھ جو ہے رہیں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ہم کارڈ یوز کریں گے, وہ بھی کارکنوں کو انگیج رکھنے کے لیے. تو یہ پی ٹی آئی تو کرتی رہتی ہے, پولیٹیکل کارکنوں کو اپنے سائڈ پر رکھنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے, پھر وہ فلاپ ہو جاتا ہے, پھر نیا شوشہ آ جاتا ہے. انہوں نے 6 مرتبہ جو ہے وہ 6 ٹائمز احتجاجی کال دیے, 6 ٹائمز یہ ناکام ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی رینک اینڈ فائل میں بڑی جو ہے وہ مایوسی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے اور فیوچر میں جو ہے وہ کارکن کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنی نیریشن کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی طریقے. کون چلائے گا سول نافرمانی کی طریقے کی؟ پنجاب سے ابھی اس پروٹیسٹ کال کے دوران بندے نہیں نکلے ان کے, کے پی سے جو ہے ان کی گورنمنٹ ہے وہ بندے لاتی ہے, سندھ اور بلوچستان سے بندے جاتے نہیں ہیں. تو یہ کہاں ان کی سول نافرمانی کی تحریک چلے گی؟ میرے خیال میں لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. ابھی جو اکنامی ہے یا ٹیررزم کا ایشو ہے وہ گورنمنٹ ایڈریس کر رہی ہے, اور یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم اکنامی اگر اسٹیبل ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ان کے یہ جلدی جو کر رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اکنامی اسٹیبل ہو گئی اور پولیٹیکل سسٹم بھی تھوڑا آگے چل پڑا تو میرے خیال میں پھر ان کے پاس کوئی کاز نہیں رہے گا. تو یہ میرے خیال میں ان کی جلدی اس حوالے سے ہے. کارڈ تو سر ابھی باقی ہے, کارڈ تو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ضمیر گھمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اختیار ولی صاحب بھی, اور جو خان صاحب کے حوالے سے علیمہ خان البات جو پیش کیے ہیں کہ ایک تو ججز کی سربراہی میں جی آئی ٹی بنا دی جائے, جوڈیشل کمیشن کی بات بھی وہ کر رہی ہیں, تمام کارکنوں کی گرفتار جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے اس پر حکومت موقف تو یہ ہے کہ بہت ساری فرمائشیں ان کی ہوتی ہیں, ساری تو پوری نہیں کی جا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سامنے رکھنا ہے ملک کو. اس میں جو 2 بیسک ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کیسز سے ختم کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو رہا کر دیں, بیل پہ رہائی ہوتی ہے, بیل دلوا دیں. آپ کا جو بیل حکومت دلوائے گی سر, بیل تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے, آپ کے وکلا نے مانگنی ہے اور عدالت نے دینی. اس طرح ہوتا ہے ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اگر بیل مل جاتی ہے ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. حکومت دیکھیں, حکومت ورسز اٹ از اسٹیٹ ورسز دی پیپل, ٹھیک ہے نا, جو جن کو ان کو پکڑا ہوا ہے ان کے درمیان میں اور اسٹیٹ کے درمیان میں. اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ, یہ 4 نکات ہوتے ہیں, اگر وہ 4 نکات پورے کر رہے ہوں تو اس کو بیل مل سکتی ہے. تو وہ کہیں گے جی یہ 4 نکات, یہ نہ اپنا کیس بدل سکتے ہیں, نہ ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں, تو ہمارے لحاظ سے ان کو بیل مل جائے, دیٹ از آل. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی آپ تحقیقات کر لیں انڈیپینڈنٹلی, وہ کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں, تو دیکھیں ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ, ہمارے لحاظ سے اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ وہ لوگ
جو کہ میرٹ پہ نہیں ہے, جن کو کوئی ووٹ ہی نہیں مل رہا, ان کو بٹھا دیا گیا ہے. یہ میرٹ کے خلاف ورزی ہے, یہ پولیٹیکل میرٹ کے خلاف ورزی ہے, یہ عوام کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو انہوں نے چنا ہے. جس گن کو انہوں نے 8 فروری کو نکال کے پھینکا تھا, اس گن کو آپ اپنے گھر میں سے سارا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیں اور وہ کوئی باہر والا بندہ دوبارہ واپس کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے اندر پھینک دے, آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ سر یہ کوڑا کرکٹ کون ہے سر؟ میں تو اب آپ یہ اگر ہر ایک چیز میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو پھر اب آپ کیا کریں گے نا. میں آپ کو جو دیکھیں, میں کسی نے ایک گن کی بات کی تھی صاف کرنے کی کہ پاکستان سے, تو میں اسی لہجے میں وہی جواب دے رہا ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم بیوی کا جواب دے رہے ہیں آپ. 8 فروری کو عوام نے پاکستان کے کوڑے کرکٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا اسمبلی سے, اور اس کے بعد دوبارہ جب اسمبلیاں کھلی تو پتہ چلا اس میں وہ سارا کوڑا کرکٹ اندر آیا ہوا ہے اور بدبو بھی کر رہا ہے. تو پھر آبویسلی آپ کو تو پرابلم ہوگی. تو ہمیں بھی اسی طرح سے پرابلم ہو رہی تھی کہ یہ چیز ہے. اب اس بات کو چھوڑ دیں, یہ میرے طنزیہ باتوں کو چھوڑ دیں. سیریس بات یہ ہے, اس ملک کو اگر ہم نے آگے چلانا ہے تو ہر ایک نے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, سب کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. ان میں سے دونوں جو عمران خان صاحب کی جو دونوں چیزیں, ان میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیل دلا دو اور اس کے علاوہ ایک کمیشن بنا دو انڈیپینڈنٹ, اور وہ اس کے بارے میں بتا دیں. سر اس میں کیا کباہت ہے؟ یہی تو بڑی اہم چیز ہے. یہ پہلے بھی کہا تھا خان صاحب نے, سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, ظاہر ہے کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں, آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اس کو 9 مئی کو, تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں حکومت ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ دیکھو, جوڈیشل کمیشن تو ایسے نہیں بنتا. جوڈیشل کمیشن تو ان کیسز میں ایکٹ بنا ہوا ہے پورا, اس میں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ہر مسئلے پر آپ اگر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو نارمل جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ کہاں جائے گا. آپ کے کیسز کورٹس میں ہیں, اس میں ایف آئی آر داخل ہو چکی ہیں. ابھی اس پر جو جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ کیا فائنڈنگ دے گا کہ یہ ایف آئی آر ختم کی جائیں, یا یہ جو ہے وہ اس کو کوئی اتھارٹی ہوگی. جوڈیشل کمیشن تو دیکھتا ہے کہ یہ فیکٹس میں جو ہے وہ کہاں تضاد ہے, کہاں تضاد نہیں ہے. اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا. جوڈیشل کمیشن تو یہ پولیٹیکل ٹول ہے, پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ یوز کرتی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یہ کیا جائے. لیکن نارمل پروسیس آف لا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, اس میں تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ان کو کیا ریلیف ملے گا جوڈیشل کمیشن سے؟ میرے خیال میں یہ تو پولیٹیکل ٹول ہے, پولیٹیکلی اس کو یوز کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں کوئی ہمارے حق میں فائنڈنگ آ جائے. میرے خیال میں باقی جو نارمل پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے. جی ہمایوں صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے, یہ تو طول دینے والی بات ہے اس کو. دیکھیں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا, اگر یہاں پہ لا اور کانسٹیٹیوشن جس طریقے سے لکھی گئی ہے ویسے فالو ہوتی تو ان مسئلوں کے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر جو چیزوں پہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, ہمارے دونوں بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ سر عام اس بات کو جھوٹ کے لحاظ سے یا اس کو گھما پھرا کے بات کرنا چاہے جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو پلیز سم ون, اپنے پارٹی لیڈر کو یا کسی کو ہم پلیز کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کام اس سے نہیں بنے گا. میں نے آپ کو دوبارہ کہا ہے, میں نے کہا ہے یہ پریروگیٹو ہوتا ہے اسٹیٹ کا. اسٹیٹ اٹارنی جنرل کے تھرو کہتی ہے کہ جی ہم یہ چیز نہیں کر سکتے, یا اس لحاظ سے ہے ہم اسٹیٹ کہتی ہے کہ دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو بیل دے دیں. کیونکہ یہ 4 کنڈیشنز ہیں, وہ آپ پڑھ لیں, مجھے یاد نہیں آ رہے. ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ ملک سے باہر نہیں بھاگ سکتے, ایک اپنے وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. نمبر 3 یہ جو جتنے بھی باہر جو آپ کے کیا کہہ سکتے اسے لوگ آتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے انفلوئنس نہیں کر سکتے, اینڈ سو آن. نہیں, لیکن یہ سر یہ گورنمنٹ آپ کی بات کیوں مانے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا 2 مطالبات مان لیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ میری بات مان لے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو بہتر طرف لے کر جانا ہے تو ہمیں ایک راستہ نکالنا پڑے گا, ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو ہو سکتا ہے نارمل روٹین سے ذرا ہٹ کے ہو. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, وہ عوام بھی جانتی ہے, وہ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہو رہا ہے.
آپ کو بھی معلوم ہے, ان کو بھی معلوم ہے کہ جو الیکشن کے نتائج تھے وہ آلٹر ہوئے, ہم سب کو معلوم ہے. اب سول نافرمانی, سر سول نافرمانی تو ظاہر قانون غیر قانونی بات ہوگی. ایک منٹ ہے. اس میں اس وقت جو ہم جس طرف جا رہے ہیں, یہ دو چیزیں, ان دونوں کے اندر مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ جو دو ان کی ڈیمانڈ ہیں ان کے اندر, اور نہ ان کے اندر کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر لو وہ کر لو فلانا کر لو. سمپل سی چیز ہے, آپ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو, آپ نہیں کرنا چاہتے ہو آپ نہ کرو. عمران خان وہ بندہ نہیں ہے جو موت سے ڈرے. عمران خان وہ بندہ نہیں ہے جس کو یہ فکر ہو کہ یار یہ لوگ مجھے مار دیں گے یا یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. وہ ڈر پہ نہیں جیتا, اس کے دل میں خوف نہیں ہے, اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے. اور وہ ہو جاتا ہے نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. سر خان صاحب کو تو نہیں ہے ڈر خوف, لیکن ظاہر ہے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں سول نافرمانی ظاہر ہے یہ غیر قانونی عمل ہوگا. اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 مطالبات پورے نہیں ہوئے تو شروع کر دیجیے گا. ایک بات بتائیں, یہ جو 8 فروری کے نتائج جو چینج کر دیا, یہ کیا قانونی تھے؟ جو آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 60 اور آرٹیکل 48 کو جو جس لحاظ سے ان کو پورا نہیں کیا گیا وہ قانونی کی. سر تو عدالتوں میں ثابت کرنا ہے نا, آپ نے الیکشن ٹریبیونلز میں ثابت کرنا ہے. میری بات سنیں سر جی, ڈونٹ بل شٹ می نا. مجھے یہ چیزیں نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے بھی یہ پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور میں ان بائسلی بات کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے حق یا خلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اللہ کے سامنے میں کسی ایک کو پلیز نہیں کر سکتا, اور اللہ کو سب کو ڈرنا چاہیے, سب کو ڈرنا چاہیے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے جس ملک میں آئین قانون موجود ہوتا ہے سر, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, کہنے کی حد تک ڈرتے ہیں. سر دیکھیے, اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو عدالتوں میں تو جا کے شواہد دینے ہوتے ہیں نا. اور سر جی میں بتا رہا ہوں جو چیز میں سمجھا رہا ہوں, اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر آپ کی. اچھا جی چلیں, اس میں سینیٹر صاحب سے پوچھ لوں نا. زمین گھورا صاحب آپ سمجھ گئے اس بات کو, کہہ رہے ہیں جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. 8 فروری کو جو کچھ بھی ہوا اس میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی, باقی لوگوں کے پاس جو مینڈیٹ ہے فارم 47 والا ہے, اور اس بات کو دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر سب ایمانداری سے بتائیں گے تو مانتے تو ہیں اس کو نجی محفلوں میں. یہ تو ان کا کہنا ہے نا, دیکھیں نا, یہ ان کا کہنا ہے, اور وہ کہتے ہیں جو بھی بندہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں. تو یہ تو ان کا اسٹینڈ ہے نا بھائی. اور جو ہے وہ ان کا, اگر یہ ان کی بات درست ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے قانون میں. پروسیجر ہم نے 2018 میں کیا ہوا تھا اور ابھی کیا پروسیجر ہے, جو ہے الیکشن ٹریبیونلز میں فیصلے کرتے ہیں وہی پروسیجر ہے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کو چینج کریں. اور تو طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہوا ہے اور یہ بیٹھے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کی نیریشن اس پر ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ سب سچ تسلیم کر لیں. اور یہ ڈیویشن کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو سچویشن ہے اس میں جو ہے وہ قانون کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ ان کے مطابق وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس میں آپ ڈیویشن کریں اور ہمیں این آر او دے دیں. این آر او مانگ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اگر قانون سے ڈیویشن کریں, ہمیں اٹارنی جنرل کی سفارش پر بیل دے دیں, یہ تو ہوا نا کہ بھائی نارمل پروسیس. زمین گھبرو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ ہزاروں لوگوں کو لے کر اسلام آباد آئے, مطالبات سامنے رکھے, اس میں این آر او کا ذکر تو نہیں تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ ڈال کر این آر او لینا چاہتے تھے؟ یہی ہے نا کہ این آر او انہوں نے خود جو ہے وہ نیب کو, ایف آئی کو استعمال کیا, اور بعد میں جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان جب تھے وہ بیان دیتے رہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا. ابھی یہ کیا مانگ رہے ہیں, یہی این آر او مانگ رہے ہیں نا پروٹیسٹ کے ذریعے کہ ہم سے سختی کم کی جائے, قانون کا جو اطلاق ہے 9 مئی کے کیسز میں یا دوسرے کیسز میں, اس میں ہم سے جو ہے وہ جو لا ہے اس کا اطلاق نہیں کیا جائے, بلکہ اس میں جو ہے وہ ہم سے نرمی برتی جائے. یہ این آر او یہی ہوتا ہے نا کہ قانون کو جو ہے وہ آپ یہی خود ہی کرتے ہیں. ہمیں تو این آر او سے نہیں تھا کہ این آر او میں جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں وہ پراسیکیوشن وزڈرا کر سکتی ہے, لیکن این آر او تو یہ لے رہے ہیں. تو ہم این آر او لے رہے ہیں. گھبرو صاحب این آر او بھی تو ماضی میں سبھی لیتے رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, محترمہ ہوں, یہ این آر او بھی تو اس ملک میں ہوتا رہا ہے. نہیں تو کوسچن یہ ہے کہ یہ این آر او کہہ لیں نا, ہمارے خلاف تو سارے پولیٹیکل کیسز تھے شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف, وہ گورنمنٹ جو ہے اس میں پراسیکیوشن وزڈرا کرتی ہے. وہی ہوتا ہے کہ بھائی ایگزامائن کرتی ہے کمیٹی کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں
اس میں جو ہے وہ ہم پروسیکیوشن وزڈرا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ اوپن کہہ دیں نا کہ ہم این آر او مانگتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نرمی برتی جائے, ہم سے ایسا رویہ کیا جائے, ہم پروٹوز کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے. یہ تو این آر او ہی مانگ رہے ہیں نا. اور اس کا کیا ایشو ہے؟ تو یہ خود اپنی میمن صاحب جو فرما رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں. کہہ دیں نا, یہ اپنی زبان سے تو یہ کہہ دیں نا کہ ہمیں این آر او چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کے نیریشن کو نقصان پہنچتا ہے. بات تو وہی ہے نا کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. آپ کے مطالبات عوامی نہیں ہیں, آپ کے مطالبات عوام کی اکنامی سے منسلک نہیں ہیں, آپ کے مطالبات جو ہے وہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مطالبات آپ کے پرسنل ہیں. اور جو 26 کا امینڈمنٹ کا جو مطالبہ تھا اس میں بھی یہ 26 امینڈمنٹ میں شامل رہے. ان کے دو بڑے مطالبات جو تھے وہ مانے گئے. ایک تو 65 ایئرس جو ججز کی ایج ہے اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. دوسرا بڑا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہ بنایا جائے بلکہ آئینی بینچز بنائے جائے. اب آئینی بینچز بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم 26 امینڈمنٹ کو نہیں مانتے, وہ مطالبہ بھی رکھ لیا. یہ دیکھیں نا کنٹراڈکشن کتنا ہے ان کے موقف میں. یہ تو ایک آپ نے ہم بات نہیں کریں گے, الیکشن میں ہم سے مینڈیٹ چرایا گیا. بھائی مینڈیٹ تو آپ نے 2018 میں کیا پروسیجر تھا؟ اگر آپ نے جب مینڈیٹ چرایا تھا, فار ایگزامپل سپوز ان کا یہ جو ایلیگیشن ہے. اچھا, اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی 18 میں چونکہ انہوں نے چرایا تھا تو 24 میں وہ کام اب آپ لوگوں کی طرف سے ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں عوامی مطالبات نہیں ہیں, ریکویسٹیں کر رہے ہیں. ایک بار بتائیں, مجھے پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب لوگ سر عام جھوٹ بولنا شروع کر دیں. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے ان سب کو پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے, میں نے ان سب کو سر عام جھوٹ بولتے دیکھا ہے. جب آپ نے ان سے بات کی, بی بی کی بات کی, تو اس وقت انہوں نے کہا جی ان کے اوپر تو پولیٹیکل کیسز تھے. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل کیسز ہے ان کو رہا کرو. اس نے کچھ نہیں کہا, اس میں کسی جگہ پہ کوئی این آر او نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا ہمارے کیسز ختم کرو. انہوں نے کہا ان کو رہا کرو, پھر ایک انڈیپینڈنٹ ان کی وہ کر لو, سپریم کورٹ کی ججز کی سربراہی میں جی آئی ٹی جوڈیشل انکوائری کر لو. جی جی, اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کہاں سے این آر او ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بات کو گھما پھرا کے اپنے لحاظ سے بات کرنی ہے. جب یہ اس کی بات کرتے, اکانومی بات کرتے, آج یہ لوگ پھدک کے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی اچھی ہو رہی ہے. آج بھی جو اکانومی ہے وہ مارچ 2022 سے بہت نیچے ہے. آج اگر ان کا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 1,10,000 کو کراس کر گیا یا 1,00,000 کو کراس کر گیا یا 1,20,000 کو کراس کر گیا, اس کی جو ویلیو ہے وہ 50,000 یا 48,000 جو مارچ 2022 میں تھی اس سے کم ہے. آج بھی ان کو جتنا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کل ہم ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے جو INT کے تھی. وہاں پہ جو پاشا ہے ان لوگوں نے آئے ہوئے تھے, جو آرگنائزیشن ہے ان کی, وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر 1 گھنٹے کی جو ڈسرپشن ہے انٹرنیٹ کی وہ پاکستان کو $1 ملین کا نقصان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا نقصان 1 سال کا ہے؟ یہ 6 مہینے آلریڈی کر چکے ہیں. یہ 1 سال کا نقصان $8 بلین ہے. $8 بلین کا یہ نقصان کر چکے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ 3 ملین 30 لاکھ گھرانے 1.5-2 کروڑ لوگ ہو جاتے ہیں. 30 لاکھ گھرانوں کو ڈائریکٹلی ان لوگوں نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک روزانہ کا تقریباً 625 پتہ نہیں کتنے وہ ہیں, ایک سالانہ ایک اور $1.2 بلین الگ ان کو لاس ہوتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ وہ لاسز ہے. دیکھیں ایک آدمی ہے جب وہ زخمی ہو جاتا ہے, ایک سپورٹس مین ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے, وہ جب ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ اپنی اس لیول کی سپورٹس پہ جانے کے لیے ہو سکتا ہے شاید کبھی نہ جائے, یا ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد پہنچے. تو وہ سارے 30 لاکھ گھرانے جن کا روزگار جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر ہے, ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کا متاثر ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن واپس آتے اچھا اس میں آتے 6 مہینے سے سال 2 سال لگ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتے کبھی نہ لگے. اچھا انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, $2 ملین کے کمپنیوں کو پینلٹیز لگی ہیں.
وہ پینلٹیز اس وجہ سے لگی ہے کہ جو ان کو کام دیا گیا تھا وہ ٹائم پہ نہیں کر سکے, ان کو $2 ملین کی پینلٹیز پڑی ہے ان جاہلوں کی وجہ سے. اچھا, جاہل کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ کم پڑھے لکھے ہیں یا کم عقل؟ دونوں ملا دو تو جاہل ہوتا ہے نا, کم پڑھا لکھا اور کم عقل کو جب ملا دو اس کو مکس کرو تو جاہل بن جاتا ہے. سر اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, نون لیگ میں بھی, اس پارٹی میں. سر جی دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, ابو جہل کو ہم جاہل کیوں کہتے تھے؟ وہ تو سردار تھا, وہ تو قریش کا سب سے بڑے اور جاہلوں کا باپ. جاہلوں کا سردار نہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ غلط کام کرتا تھا. سر ان سے تو نہ ملائیں سر, ایسا تو نہ کریں. نہیں, میں آپ کو یہ ان سے ملا نہیں رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے جاہل پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب بہتر فیصلے گورنر صاحب, بہتر فیصلے گورنمنٹ نہیں کر رہی, اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا, اس میں ظاہر عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا, بلکہ جو سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب, وہ تو پھر ظاہر بات ہی کچھ اور ہے کہ 2022 میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا, جی ڈی پی جس طرح 6.1 تھا, وہ آج اب تک وہاں نہیں پہنچ سکے آپ لوگ. دیکھیے, انہوں نے اکنامی کو تباہ کیا, اتنے قرضے لیے کہ کبھی نہیں لیے گئے, تو یہ تو یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم جب سے اکنامی جا رہی تھی. گورنر صاحب, اکانومی تباہ کس طرح تھی؟ اگر جی ڈی پی 6.1 چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر بھی تباہ تھی, سمجھا نہیں. دیکھیے آپ کے اکاؤنٹس میں 18 ارب پڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیے, یہ تو مومنٹری تھا نا. یہ انہوں نے جو قرضے لیے وہ ری پیمنٹ کا جو ایشو ہے اب تک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 10,000 بلین کی جو ہے وہ انکم ہے ٹیکسیشن کے ذریعے, وہ 10,000 بلین سارے چلے جاتے ہیں جو ہے وہ ری پیمنٹ میں. تو یہ تو ایسے نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ یہ فگر ابھی تھا یہ نہیں ہوگا. کہ بھائی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ ری پیمنٹ اپ ڈیٹ ہے. 10,000 بلین فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ انکم ہے, 10,000 وہ چلے جاتے ہیں. ابھی فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے 8,000 ارب دوبارہ جو ہے وہ قرضہ لے کر گورنمنٹ کو چلانا پڑتا ہے. تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کافی موقف رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک تو چھوٹی ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ 17-18 منسٹری جو انہوں نے غیر قانونی رکھی ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف ختم کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ اس ایشو کو جو ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے دوران جتنے قرضے لیے وہ ری پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ابھی کوئی بچتا ہی نہیں, ایک پینی نہیں بچتی 10,000 ارب سے کہ گورنمنٹ چلائیں. گورنمنٹ تو آپ پوری فیڈرل گورنمنٹ قرضے پر چل رہی ہے نا, تو وہ جو قرضہ لے کر چلا رہے ہیں تو وہ اس کو کس نے جو ہے وہ اوپر کیا قرضوں کو؟ انہوں نے جو ہے وہ موجودہ حکومت بھی قرضے لے رہی, قرضے اتارنے کے لیے موجودہ حکومت بھی قرضے لے رہی. یہ جو مومنٹری کہتے ہیں نا کہ فگرز پیش کرتے ہیں, آپ کے 2018 میں کیا فگر تھے, 19 میں کیا فگر تھے, 20 میں کیا فگر تھے, لاسٹلی جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ آپ نے ڈیلے کیا اس سے کیا ہوا, یہ تو بڑا ایشو ہے اور یہ بڑا سبجیکٹ ہے, اس پر تو کافی ڈسکس کیا ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے. سر وقت کی قلت ہے, بہت شکریہ گورنر صاحب, سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, بختیار ولی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ پھر کس پروگرام میں زحمت دیں گے آپ کو. ناظرین, ہمارا پروگرام گفتگو موضوع مہمانوں کی آپ نے سنی. سیون نافرم یہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے تو وہ غیر قانونی, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے کے 2 مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لی جائیں ورنہ ہم یہ کام کر گزریں گے. جس طرح 24 کو دھرنا دینے آئے تھے اور 26 کو جو کچھ بھی ہوا. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر بھی ہم نے آپ سے شیئر کی اور نقطہ جاننے کی کوشش کی اس پروگرام میں کہ آخر نقطہ ایسا کیا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا بل جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا ہے اور منظور نہیں کیا گیا. اس پہ موقف آپ نے جانا. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.